अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन। शाज़िया ज़ीशान साहिब अपनी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से रुखसत पर हैं, लिहाजा उनकी जगह प्रोग्राम आज मैं होस्ट कर रही हूँ। नाजरीन, कहते हैं कि किसी भी जंग या ऑपरेशन में पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक सपोर्ट किसी भी आर्मी की असल ताकत हुआ करती है। तो पाकिस्तान में एक तरफ दहशत गर्दी का चैलेंज है तो दूसरी तरफ मुल्क की सियासत तकसीम है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि तहरीक इंसाफ, जिसे सबसे पॉपुलर जमात भी कहा जाता है, वो किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। मुल्क में हालिया दहशत गर्दी से निपटने के लिए कुछ रोज़ पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास बुलाया गया, जिसमें तमाम सियासी जमातों को बुलाया गया था, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातों ने इसका बॉयकॉट कर दिया। JUI और ANP इस इजलास में शरीक तो हुई, मगर जब इस इजलास का एलामिया जारी हुआ तो JUI ने इस एलामिये से इत्तेफाक नहीं किया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का ये मानना है कि मुश्तरका एलामिये पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो सवाल ये है कि एलामिये में ऐसे कौन से निकात हैं जिन पर JUI को एतराज़ है? दहशतगर्दी जैसे मुल्की बका के इशू पर सियासी जमातों में इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? हुकूमत ने दहशतगर्दी के साथ सख्ती से निपटने का फ़ैसला तो कर लिया है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत के साथ सेम पेज पर नज़र नहीं आ रही। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का तो ये मानना है कि जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं, अगर हम जंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कदम रोक लेने चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि हमने अफगान हुकूमत को बार बार वार्न करके देख लिया है, मगर अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोकने में नाकाम नज़र आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भी ये इंकशाफ सामने आया कि कलअदम TTP को अफगान तालिबान की लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल है। तो क्या ऐसे में हमें सख्त पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए? दूसरी तरफ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब भी मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ने का इल्ज़ाम हुकूमत की गलत पॉलिसियों को दे रहे हैं। उनका मानना यह है कि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए 2 बार जिरगा भेजने का फ़ैसला किया, मगर वफाकी हुकूमत TORs की मंजूरी नहीं दे रही। अली अमीन का ये भी मानना है कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात का टास्क उन्हें दिया जाए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का तालिबान में असर व रसूख पहले जैसा नहीं रहा। अब जहाँ सवाल ये कि क्या KP हुकूमत को तालिबान से मुज़ाकरात की इजाज़त देनी चाहिए, तो वहीं ये सवाल भी है कि PTI के आधे लोग मौलाना से इत्तेहाद और आधे उन पर तनकीद क्यों करते हैं? ये PTI की कोई हिकमत अमली है या फिर डिसिप्लिन की कमी का नतीजा है? इस पर JUI क्या सोच रही है? सवाल फिर ये भी है कि क्या PTI ने JUI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं? अपोजिशन इत्तेहाद कब तक बनेगा? क्या इस नाजुक मोड़ पर अपोजिशन को एहतजाज के बजाय दहशत गर्दी के इशू पर एक पेज पर नहीं होना चाहिए? इसी पर बात कर लेते हैं। JUI रहनुमा और साबिक गवर्नर KP हाजी गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, JUI जाती है, मगर जब आप लोग बाहर आते हैं तो एलामिये से इत्तेफाक नहीं करते। वो कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर JUI की तरफ से कंसेंसस नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आजकल ये है एक अहम मौजू है। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम की पूरी तारीख़ और सियासी तारीख़ इस बात की गवाह है कि हमने हमेशा रियासत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ और आइन के अम्ब्रेले में रहते हुए सियासत की है। रियासत से मुक़द्दम हमारे लिए और हर पाकिस्तानी के लिए और कोई चीज़ नहीं मुक़द्दम। लेकिन हमने देखे, एक अगर आप मुझे बुलाते हैं और मुझसे मशावरत मांगते हैं, मशवरा मांगते हैं, तो फिर मैं मशवरे में आज़ाद हूँ। जो मेरा माइंड है, जो जमीयत उलमा इस्लाम ने जरगों में लोगों से मिलकर उनको जो चीज़ मुंतकिल की गई है, जो जज्बात, एहसासात, वही जज्बात हम हुकूमत के सामने, इदारों के सामने रखेंगे। अगर उस पर पाबंदी है तो फिर बुलाने की ज़रूरत क्या महसूस हुई? देखिए, इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए, वफाकी हुकूमत को भी, सूबाई हुकूमतों को भी, सियासी जमातों को भी और इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को भी, क्या ये गुज़श्ता 3 दहाइयों से हम कंटिन्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, उससे दहशतगर्दी ख़त्म हुई या उसमें इजाफा हुआ? ये एक ऐसा सवाल है। आपने एक बात की कि आप लोगों ने जो मशवरे दिए वो माने नहीं जा रहे। आप लोगों ने मशवरे दिए क्या थे उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये रियासत का इशू है और मैं जमीयत उलमा इस्लाम, हमारे अकाबिरीन रियासत का
اتنا ہی ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جو کوئی اور سمجھتا ہے. ہم اتنے ہی ریاست کے وفادار اور ذمہ دار ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دہشت گردی کے خاتمہ یہ ہر پاکستانی اور ریاست کی آواز ہے کہ خاتمہ ہو، لیکن اس کے لیے جس طرح یک طرفہ فیصلے سنائے جاتے ہیں، جمعیت علماء اسلام نے، ہمارے مرکزی قائدین نے اس لیے اختلاف کیا کہ جو متفقہ اعلامیہ جاری ہوا اس میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی، بس 2 الفاظ کے آپریشن کا فیصلہ ہوا. اب وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہتے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت دیکھو وفاقی حکومت جو کہ ایک منتخب حکومت نہیں ہے، لیکن چونکہ بیٹی ہے حکومت ہے تو اپنے فرائض منصب بھی پورا کرے. اس وقت آپ دیکھیں بلوچستان کے ایک ایک انچ سے بغاوت کی آواز آ رہی ہے اور ہر ضلع میں احتجاجیں ہو رہی ہیں. خیبر پختونخوا کے ضلعوں میں آپ لکی مروت دیکھیں، ٹانگ دیکھیں، بنو دیکھیں، جتنے بھی آپ مرج ایریا دیکھیں اس سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. اس کا خاتمہ سیاسی قائدین، وفاقی حکومت کا کام ہے اور افواج پاکستان اور ادارے حکومت کے پش پہ کڑ ہوگی. اور حکومت کی جو پالیسی ہے، ایک پالیسی یہ بھی دیکھ لیں کہ بیٹھ کے پورے دل سے 2-3 دن اس پہ بحث کی جائے. اچھا لیکن دیکھیں نا حاجی صاحب، جو اعلامیہ بھی سامنے آیا اور حکومت بھی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسی نئے آپریشن کی بات نہیں کی ہے، جو پرانے آپریشنز چل رہے تھے، نیشنل ایکشن پلان جو پہلے سے چل رہا تھا اس کو کچھ موڈیفائی کر کے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. نئے آپریشن کی بات تو نہیں سامنے آ رہی. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے، لیکن اس آپریشن جو نئے ہیں یا پرانے ہیں، اس سے آپ دیکھ لیں نا کہ لکی مروت میں گزشتہ 1 ماہ سے جلوسیں نکل رہی ہے کہ ہم کسی قسم کا آپریشن نہیں مانتے. تو کیا ہم اب یعنی خود ہی پلیٹ میں خدا نہ خواستہ ریاست کو نقصان پہنچانے کا ایجنڈا دے دیں؟ یہ ریاست ہماری ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی ہے. ہم فوج کے پش پہ ہوں گے، حکومت جو فیصلہ کرے گی وہ بھی پھر اپنے اداروں کے پش پہ ہوگی اور پورا قوم یکجا ہو کر ان کے پش پہ ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آج پوری قوم کا آواز اور ہے اور حکومت جو کہ اپنا آواز اس کا نہیں لیکن کسی کی آواز پہ اولبیک کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اور نجی محفلوں میں پھر کیا کہتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں، یہ ہماری ریاست کی بقا کا مسئلہ ہے. اور میں تمام پولیٹیکل فورسز کو، حکومت کو، اداروں کو اپیل کروں گا کہ اس پہ سنجیدگی سے بیٹھے. جتنا اس مسئلے کو آپ سنجیدہ لے رہے ہیں اس سے 100 گنا ہم زیادہ لے رہے ہیں، کیونکہ یہ ریاست، یہ پاکستان، یہ ہمارا بھی ہے. اور ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے حاجی صاحب. ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ یہ جنگ نہیں شروع کرنی چاہیے، پاکستان اور افغانستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. مگر دیکھیں نا، جب آپ لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو کتنی دفعہ مذاکرات ہو چکے ہیں افغان طالبان کے ساتھ، اور وارن بھی کیا جا چکا ہے مسلسل کہ بھئی آپ کے پاس سیف ہیونز ہیں، آپ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو روکیں. مگر افغان طالبان کی جانب سے ایسی کوئی پالیسی ہمیں ایکٹیولی نظر نہیں آ رہی. آپ کو لگتا ہے مذاکرات کی اب باقی گنجائش نہیں ہے؟ میں ایک پاکستانی ہوں اور پاکستان کی اندرونی سیاست پر بات کرنے کا تو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. اور جب دوسرے ملک کے بات ہوگی یا اس کے بارے میں بات ہوگی تو پھر میں ریاست اور ریاستی اداروں اور حکومت جو کہے گی تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے. میں دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کی فضا نہیں، میں محبت، دوستی کی فضا قائم کرنے کے دائی ہوں. لیکن اس کے لیے بھی جو لہجہ استعمال ہو رہا ہے، یہ دونوں برادر اسلامی ملکوں کے درمیان اچھی نوید لے کر یہ سورج
तलू नहीं होगा। लेकिन ये तीसरा इसलिए ऑप्शन मैं क्या कहता है? हूँ तीसरा ऑप्शन क्या है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब की तो अब नहीं उस तरह से रही है, कसर रसूख नहीं रहा वहाँ पर, जो जब टीटीपी से भी या टीटीए से भी बात की जाती थी, तो वो कह रहे हैं कि जी हमें मैंडेट दिया जाए, हम बात करते हैं जाके, मौलाना फजलुर रहमान साहब से हो नहीं पाया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए मेरी ज़ाती राय है, सियासी कारकुन की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, कि वफाकी हुकूमत तमाम सियासी जमातों का एक कॉन्फ्रेंस बुलाए और उस पे 1-2 दिन डिबेट करे आज़ादाना, और उसमें कोई एजेंसी और अफवाज के लोग बैठे ना हों, और ये जो फैसला करे अफवाज पाकिस्तान उसको इम्प्लीमेंट करे। यानी हमारे भाई है, वतन के दिफा के जिम्मेदारी है उनके पास, लेकिन उसका फैसला 25 करोड़ आवाम का फैसला नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि हमने मिलकर, और फिर जब उसका जो निचोड़ निकले फिर इन इदारों के सरबराहान को भी बुलाए और फिर इनके साथ कुछ मशरान बिठाए कि ये निचोड़ है, इसके बारे में आप हमें बता दो, तो हो सकते हो कोई अच्छी तजवीज़ दे दे या ये तजवीज़ अच्छी हो। लेकिन फिलहाल जंग जो है वो पाकिस्तान यानी जो आर्मी चीफ साहब की जानिब से कह दिया गया है कि अब हमने हार्ड स्टेट बनाना है, आप इस पॉलिसी से अभी मुत्तफिक नहीं हैं? हम तो ये कहते हैं कि हमारा और अफगानिस्तान के दरमियान जंग जो है वो दोनों मुल्कों के लिए और उसके अवाम के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें हमारे सियासी कायदीन जो है उसका एक जरगा बनाया जाए, आला सतह पर पहले बैठ कर एक एजेंडा तय किया जाए और एक मुतफिका एजेंडा लेकर आपस में पहली बात करनी चाहिए। जंगे ओ भी गए, अब देखो 28 दिन तोरखम बॉर्डर बंद था, अरबों का नुकसान हुआ, बिल आखिर मुज़ाकरात पर खुल गया ना। तो जो चीज जंग हम पहले करते हो मुज़ाकरात बाद में नहीं, मुज़ाकरात पहले करें, खुदा और नौबत ना लाए कि हम जंग की तरफ जाएं। लेकिन फिर भी देखें हम पाकिस्तान के इस सरजमीन की हिफाजत के लिए हम ख़ुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम और मैं तमाम सियासी जमातों से भी अपील करूँगा। देखो मौलाना फजलुर रहमान का इख्तिलाफ के बावजूद उसका बयान क्या था जब बाहर निकले कि PTI ने शिरकत ना करके मुझे मायूस किया है, मुझे मायूसी हुई है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी की पाकिस्तानियत पर शक ना करें और हम हर किसी की बात सुने और दलील से उसका जवाब दे और दलील से अब आपने PTI का जिक्र किया तो थोड़ी सियासत पर भी बात कर लेते हैं। PTI के साथ JUI इत्तेहाद करने जा रही है और किन शराइत पर करने जा रही है? देखिए इत्तेहाद माजी में भी हुई, हमारी और पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग का भी इत्तेहाद हुआ, लेकिन इलेक्शन हर एक ने अपना अपना इलेक्शन में हिस्सा लिया। इत्तेहाद होना ना होना ये इतनी बड़ी बात नहीं है, दोनों जमातों के दरमियान तलखियां बहुत ज्यादा गुजरी हैं और अब तलखियों को खत्म कर करके किसी नतीजे पर पहुंचना ये वक्त लेगा। तो ये क्या ऐसा बीच में एक म्यूचुअल पॉइंट है जिसकी वजह से तलखियां खत्म करने जा रहे हैं? व्हाट इज योर कॉमन गोल? नहीं देखिए, हमारा हर कोई सियासत में अपने मफाद की बात करेगा, लेकिन याद रखें जमीयत उलमा इस्लाम की मफाद रियासत है, रियासत की तरक्की है, आवाम की तरक्की और खुशहाली है और जमहूरियत की बहाली है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जमहूर का फैसला माना जाए। देखिए इलेक्शन पर तमाम लोगों के इतराज़ात हैं कि इलेक्शन यानी PTI का भी, मुस्लिम लीग का भी, पीपल्स पार्टी का भी, इलेक्शन के दूसरे दिन आप बयानात उठा ले, सबने कहा कि ये लेकिन JUI के जहाँ तहफ़्फ़ुज़ात है वो KP गवर्नमेंट, वो KP का सूबा है और KP में तो PTI की हुकूमत है, तो जिनसे आप लोगों को एतराज़ात है, जिनसे तहफ़्फ़ुज़ात है, उनके साथ कैसे आप बनाएंगे एक इत्तेहाद? देखिए हमारा नहीं हो ये हमारा PTI के साथ नहीं, हम ये कहते कि आज़ादाना, मनसफाना, गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो, जमहूर जो फैसला करे उसको तस्लीम किया जाए। इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा और इदारे भी तरक्की करेंगे। अच्छा, तो आप लोग
ابھی یعنی آپ یہ ابھی تک کنفرم نہیں کر پا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ عید کے بعد آپ لوگ سڑکوں پر ہوں گے یا نہیں؟ نہ ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن مرکزی جماعت جو ہے وہ ان سے بات چیت کر رہی ہے، اور جو فیصلے بھی مرکزی جماعت کر لے گا وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا. اور مرکزی جماعت پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال، پاکستان کی معاشی عدم استحکام اور پاکستان میں ہر جگہ سے یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس کا خاتمے کے لیے ہم حکومت اداروں کے ساتھ تعاون کریں، لیکن وہ تعاون تب ممکن ہوگا کہ ہماری بات تمام سیاسی جماعتوں کی بات آزادانہ طور پر سنیں، دلیل سے جواب دے اور دلیل کو مد نظر رکھ کر کوئی متفقہ فیصلہ کریں. کیا جے یو آئی نے کوئی ان ریٹن گارنٹیز مانگی ہیں پی ٹی آئی سے؟ نہیں، ایسی دیکھیں سیاسی جماعتیں کوئی یہ گارنٹی مرنٹی نہیں ہے، یہ تو حالات جو تقاضا کرتی ہے اس وقت، لیکن آئین مقدم ہے نمبر 1، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن جو دھاندلی زدہ الیکشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ 3 صوبوں میں نہیں 4 صوبوں میں دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہماری اپنی آواز ہے، ان کی اپنی سوچ ہے کہ 3 صوبوں میں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ اثر نو الیکشن اس ملک کے مشکلات اور مسائل کا واحد حل ہے کہ اثر نو الیکشن ہو اور اس میں کوئی دھاندلی کا سوچ نہ ہو. اچھا حاجی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں جس نازک موڑ سے اس وقت ملک گزر رہا ہے، دہشت گردی کے اسپیکٹ کی میں بات کر رہی ہوں، تو ایسے میں پی ٹی آئی آپ کے پاس آتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں. کیا جے یو آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ احتجاج کی طرف نہ جایا جائے، بلکہ دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر آئیں اور ایک یونائٹڈ فرنٹ دکھایا جائے، نہ کہ انٹرنل مزید ایک کیوس پیدا کیا جائے؟ دیکھیں، اختلافات کے باوجود بھی آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ سیاسی لوگوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، ان کو باہر ہونا چاہیے. یعنی ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہا ہے کہ سیاسی لوگوں کی جو ہماجگاہ ہے وہ جیل نہیں ہونی چاہیے، اس کو ملک کی سیاست میں رول ادا کرنا چاہیے. اس سے بڑھ کر اور بردباری کیا ہو سکتی نہیں، لیکن اس سچویشن میں دہشت گردی جب پنپ رہی ہے ملک میں، آپ لوگ احتجاج کی طرف اگر جائیں گے، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں. دیکھیں، جب کسی سیاسی جماعت کا یا عوام کا کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو، تو یہ ہم ہے کہ آج تک احتجاج کی سیاست کو ہم پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن تنگ آمد پہ جنگ آمد پھر تو مرکزی جماعت جو فیصلہ کرے گی، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ احتجاج کرتی ہے، چاہے انڈیپینڈنٹ انداز میں احتجاج کرتی ہے، لیکن احتجاج کرے گی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ریاست، وفاقی حکومت اور باقی ادرات بھی انا کو دفن کر کے ملک کی ترقی کے لیے اختلافات کا خاتمہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. ریاست میں تب امن آئے گا کہ ہم اپنے اختلافات کو ختم کر کے اس کی ترقی کے لیے سب کو ایک میز پہ بٹھائیں. بہت شکریہ حاجی غلام علی سابق گورنر کے پی موجود تھے، جے یو آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. آپریشن کے حق میں نہیں ہیں کے پی میں، مگر مل کر ایک یونائٹڈ فرنٹ پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں، پولیٹیکل کنسنسس کرنے کی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جب سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، تب سے حکومت اور پی ٹی آئی میں تلخی اگلے مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. پولیٹیکل پولرائزیشن نے سیاست کو چھوڑا، نہ کسی ادارے کو، اور اب تو بات سیکیورٹی ایشو پر آن پہنچی ہے. بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ہائی جیک واقعے پر جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا، اس میں پی ٹی آئی نہیں گئی. اس اجلاس کے بعد دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کا ایک پکا ارادہ تو سامنے آیا، مگر اعلامیے میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف ایک اور ملٹری آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے. مگر پھر بھی یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ حکومت ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے کا حل آپریشن نہیں ہے بلکہ بات چیت ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے صوبے میں آپریشن کی مخالفت کرتے ہوئے کافی سخت سٹانس لیا اور یہ کہا کہ کے پی میں کسی صورت آپریشن کی اجازت ہم نہیں دیں گے، جس پر حکومت کا بھی سخت رد عمل سامنے آیا. سینیٹر عرفان صدیقی نے یہ الزام لگایا
کہ علی امین گنڈاپور صوبے کو دہشت گردی کا اڈا بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپریشن کی ضرورت پڑی تو علی امین کی اجازت کا انتظار نہیں کریں گے۔ تو اپوزیشن اتحاد بنتا ہے یا نہیں، لیکن تحریک انصاف نے اندر مزاحمت اور مفاہمت کو لے کر ایک بحث چھیڑ دی ہے، ایک ڈیوائیڈ ہمیں نظر آ رہی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک تنازعہ نظر آ رہا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما اتحادیوں کے ذریعے عمران خان کو قائل کرنا چاہتے ہیں، کس بات پر کہ اگر ریلیف چاہیے تو جارحانہ طرز سیاست چھوڑنا پڑے گا، سوشل میڈیا کو بھی چپ کروانا پڑے گا۔ مگر ساتھ یہ خبر بھی ہے کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے اس معاملے پر بیچ میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پاس اب کیا آپشنز بچے ہیں؟ دوسری طرف وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، جنہوں نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر عمران خان 9 مئی پر معافی مانگ لیں تو رہائی ہو سکتی ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ آفر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پی ٹی آئی عید کے بعد سڑکوں پر آنے کا اعلان کر چکی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان سے کوئی لچک دکھانے کی درخواست کر سکتی ہے؟ عید کے بعد احتجاج ہوگا یا پھر بیچ بچاؤ؟ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار ماجد نظامی صاحب۔ سر بہت شکریہ شو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اب پی ٹی آئی کی جو ایک ملٹری آپریشن کو لے کر ریزسٹنس ہے کے پی میں بہت ایویڈنٹ ہے، مگر حکومت اسے طالبان ایڈوکیسی کا نام دے رہی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت شکریہ۔ اس وقت چونکہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے کے اندر ایک داخلی سیاست کا ایلیمنٹ بھی آ گیا ہے، تو اس لیے دونوں چیزیں مکس ہو رہی ہیں، اور جو سب سے متاثرہ صوبہ ہے خیبر پختونخوا، اس میں تحریک انصاف کی حکومت ہے جو کہ وفاق کے ساتھ سامنے آ کے بات کرنے سے گریزاں ہے، تو اس لیے سچویشن تھوڑا پیچیدگی کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے۔ معاملہ اس میں اس لیے بھی گمبھیر ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا اور اس میں تمام بات چیت ہوئی، تو حکومت کی جانب سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کو اس کے اندر شامل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں کیا گیا، اور اسی وجہ سے تحریک انصاف چونکہ اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن جماعتوں کے پاس تو صرف مطالبات ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس آفرز ہوتی ہیں، پیشکشیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے مطالبات کو پورا بھی کر سکتے ہیں، ان کے اندر سے کچھ نہ کچھ اگر مگر کے ساتھ سچویشن بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ اس مسئلے کے اوپر کام کرے، تو میرا خیال ہے کہ قومی اتفاق رائے سب سے پہلا قدم ہونا چاہیے۔ اگر قومی اتفاق رائے نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے اور یہ خدشہ ہوگا کہ اس سارے معاملے کے اندر جو پازیٹیو ریزلٹس ہیں یا جو جلدی نتائج اخذ کرنے کی خواہش ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ ہمارے سامنے 2014 اے پی ایس ہے، جس سانحے کے بعد تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ایک جگہ بیٹھے، نیشنل ایکشن پلان بنا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چونکہ ایک اتفاق رائے موجود تھا، پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی آپریشنز پلان کیے، تو دونوں طرف سے ایک پیج پر بیٹھے آ کے نظامی صاحب، لیکن پرابلم یہی ہے، اور یہ میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا کیا انالیسس ہے اس بات پر کہ ویسے تو کوئی نئے آپریشن کی بات ہوئی نہیں ہے ابھی تک جو اعلامیہ سامنے آیا، مگر چاہے مگوئیاں اور یہ آپریشن کو لے کے پی ٹی آئی کی ریزسٹنس کی وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ جی، پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے عوام کی جانب سے بھی جو ریزسٹنس ہے اس کی 2-3 بڑی امپورٹنٹ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صوبے میں تقریباً 10 سے زائد آپریشنز ہو چکے ہیں، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پھر دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے وہ اسی طرح ہمارے سروں پہ کھڑا ہوا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان آپریشنز کے بعد لوگ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوئے، گورننس کے مسائل پیدا ہوئے، ان لوگوں کے گھر تباہ ہوئے، انہیں کمپنسیشنز نہیں مل سکی، لوگوں کو اپنے علاقے چھوڑنے پڑے، تو وہ جو ایک سویلین سٹرکچر کے اندر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، اس سے عوام کا ایک منفی تاثر ہے کہ جس سے وہ بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ایک ہسٹری ہے پچھلے 10-15 سالوں میں جس کے اندر انہیں تو تکلیف سہنا پڑی لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا۔ تو اس لیے خیبر پختونخوا کے اندر اب فوجی آپریشنز کے حوالے سے جو ایک ہچکچاہٹ موجود ہے، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ وہاں پر گورننس کے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے ان آپریشنز کے بعد جو چیزیں کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی، اس سے نقصان عوام کا ہوا، اور دہشت گردی جو ہے وہ پھر 8-10 سال بعد دوبارہ سر اٹھا کے ہمارے سروں کے اوپر موجود ہے۔ تو اس وجہ سے جب تک کانٹرڈکشن کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، ایک سویلین سٹرکچر نہیں بنایا جائے گا کہ جو ان مسائل کو فوراً حل کرے، اس وقت تک میرا خیال ہے کہ عوام اس سے ہچکچائیں گے اور پریشان ہوں۔
اب کے پی حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے ڈائریکٹلی افغان طالبان کے ساتھ، تو حکومت ابھی تک تو ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں دے رہی، کیونکہ یہ الٹیمیٹلی تو وفاق کا معاملہ ہے، ڈپلومیسی کا معاملہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی یا کے پی حکومت کی یہ ڈیمانڈ کسی حد تک ہو سکتی ہے پوری، یا جسٹیفائڈ ہے کہ انہیں ڈائریکٹلی مذاکرات کرنے دیے جائیں؟ دیکھیے، سفارتی صورتحال میں تو اس طرح کی مثالیں کئی جگہوں پہ موجود ہوتی ہیں کہ جو فیڈریشن کی یونٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کسی کو اعتماد میں لے کے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ چونکہ ایک وفاقی لیول کا ہے، اس میں 2 ملک انوالو ہیں اور دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی تجارت ہوتی، تعلیم کا مسئلہ ہوتا، کوئی اور ایشوز ہوتے، ماحولیاتی تبدیلی کا معاملہ ہوتا، تو اس کے اوپر اتنی بات نہ ہوتی، لیکن چونکہ اس میں ٹیررزم ہے، اس میں خون ہے، بندوق ہے، بارود ہے، تو اس لیے پھر اس معاملے کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت وفاقی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بات چیت کرتی بھی ہے یا کوئی وہاں پر مفاہمت کا وفد بھیجتی ہے، تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا۔ یہ چیز انہیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ ان کے پیچھے ریاست کی جو سپورٹ ہے وہ موجود نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی بات کرتے بھی ہیں تو وہ ایک بڑی خبر تو بن جائے گی، لیکن اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ اس سے کوئی حالات بہتر ہوں گے یا مسئلہ حل ہو جائے گا، مجھے ایسا نہیں لگتا، کیونکہ صوبائی حکومت بہرحال 4 صوبوں کی طرح وہ ایک یونٹ ہے، وہ ایک حصہ ہے۔ جب تک اسے ریاست کی اسٹیبلشمنٹ کی ملٹری کی سپورٹ نہیں حاصل ہوگی، اس وقت تک یہ چیز ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، 1 آدھ مہینے خبروں میں آپ آ جائیں گے، ہیڈ لائنز بن جائیں گی، مسلم لیگ نون سے آپ کی ایک لڑائی سی جاری رہے گی، لیکن کیا اس کا مثبت نتیجہ نکلے گا، مجھے ایسے نہیں لگتا۔ آپ کو کوئی بیچ کا راستہ اس معاملے میں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ دونوں طرف سے بڑی جارحانہ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ بھئی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ کے پی کو دہشت گردی کا اڈا بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اجازت نہیں دے رہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ علی امین گنڈا پور کی اجازت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر ہم نے آپریشن کرنا ہوا تو ہم ویسے ہی کر لیں گے ان کی اجازت کے بغیر۔ یہ کتنا رفٹ کریٹ کر سکتا ہے ایک پولیٹیکل، جبکہ ایسی سچویشن ہے دہشت گردی کی جس میں سب کو مل کر بیٹھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، مگر حالات کچھ اور نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں تو ان ساری چیزوں کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کی طرح لیتا ہوں کہ جس میں 2 حریف جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں۔ اصولاً تو دہشت گردی کے مسئلے پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ کیا عرفان صدیقی صاحب کی اجازت سے بھی آپریشن ہوگا؟ مجھے ایسے نہیں لگتا۔ اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی اجازت سے آپریشن نہیں ہونا تو پھر عرفان صدیقی کی اجازت سے بھی آپریشن نہیں ہونا۔ اس کے لیے جو نیشنل کنسنسس ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں اس پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس حوالے سے جو ایپکس کمیٹی کے اندر جو بات چیت ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اسے اہمیت دینی چاہیے، ویٹیج دینی چاہیے۔ ٹاک شوز کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر تو دوسری جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کرتی رہتی ہیں، تو اس لیے اس طرح کے جو بیانات ہیں ان کو میں اس طرح سے کوئی سنجیدہ نہیں لیتا یا ان کا کوئی ایسا امپیکٹ نہیں دیکھتا کہ جس کی وجہ سے یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ڈیریل ہونے کا خطرہ ہو۔ ہاں، ایپیکس کمیٹی کے اندر اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی بات ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے ہم یہ اسیس کر سکتے ہیں، جج کر سکتے ہیں کہ ہاں اب حکومت میں، وفاق میں اور صوبے میں کوئی مسئلہ ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو کہ اب تک سننے میں نہیں آیا، تو اس کے باہر جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے وہ سیاسی بیانات کی حد تک ہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا اس تمام تر صورتحال میں رویہ، ساتھ ہی ان کا پولیٹیکل فیوچر، کیونکہ این ایس سی میٹنگ میں پی ٹی آئی شرکت نہیں کرتی، پھر آپریشن کی اجازت کے اوپر ریزسٹ کر رہی ہے، پھر احتجاج کی کال دے رہی ہے، عید کے بعد سڑکوں پر آنے کا اعلان کر رہی ہے، مفاہمت، مزاحمت، کون سا آپشن اڈاپٹ کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے ابھی تک جتنی بھی احتجاج بھی کیے یا مزاحمت بھی دکھائی، اس کا ابھی تک کوئی ہمیں اینڈ رزلٹ نظر نہیں آیا ان فیور آف پی ٹی آئی۔ کیا ضرورت ہے اس وقت پی ٹی آئی کو؟ کس طرح کی پالیسی کی ضرورت ہے آپ کی نظر میں؟ جی، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو سب سے پہلے اپنی جو داخلی صفحے ہیں ان کو اثر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں اپنی پالیسی، اپنے گروپس کو ایک ڈیسیژن دینا ہے کہ ہم نے کس اسٹریٹجی کو آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ احتجاج کی سیاست ابھی تک تحریک انصاف کی جانب سے کامیاب نہیں ہو سکی۔ اگر ہم اسمبلیاں توڑنے سے لے کر یہ 26 نومبر تک کی جتنی بھی ٹائم لائن کی چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں تو اس میں تحریک انصاف کو کامیابی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے عمران خان اور جو نیچے لیڈرشپ ہے اس کو سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کی پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ کیا وہ صرف ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ مفاہمت کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ مزاحمت کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ اس وقت وہ ایک کنفیوژن میں ہے، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے تحریک انصاف کوئی
रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब नहीं हो सकी. तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की कंफ्यूज्ड ऑपोजिशन तो हुकूमत के लिए बेहतरीन होती है, क्योंकि हुकूमत के मसाइल कम होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता. तो अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो अपने लिए कोई रास्ता निकाले, कोई वे आउट ऐसा हो जिसके अंदर से उसे फायदा हासिल हो, तो उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना पड़ेगा. अभी ये कहना कि जी उनकी स्ट्रेटेजी कैसी है, मुझे नहीं लगता. अभी जिस तरह यहाँ पे बात हुई कि राजा नासिर अब्बास ने और महमूद अचकज़ई ने इस मामले में उनका साथ देने से इनकार कर दिया है, उससे पता चलता है कि इस वक्त एतमाद का मसला भी तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों में है. तो अगर तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाहती है तो उसे अपनी सफ़ों में देखना होगा और पहले उन्हें एक खुद एहतसाबी के साथ ये तय करना होगा कि उन्होंने अगले 6 माह में क्या करना है. बिल्कुल ठीक है. सीनियर तज़कियाकार माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे. बड़ी पोलिटिकल इंसाइट्स उन्होंने हमारे साथ शेयर की और एनालिसिस वो यही कर रहे थे कि PTI को इस वक्त अपनी सफ़ों में सबसे पहले तो दुरुस्ती करने की ज़रूरत है. वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान का दिन. 85 साल पहले नाज़रीन आज ही के दिन हमारे बड़ों ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकलने का इरादा ज़ाहिर किया था, जिसे करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है. ये महज एक इरादा या अज़्म ना था, बल्कि एक खूनी तहरीक थी, एक जिद्दोजहद थी, आज़ादी की जंग थी, जिसका नतीजा ठीक 7 साल बाद पाकिस्तान की शक्ल में निकला. एक नई इस्लामी मुमलिकत दुनिया के नक्शे पर उभरी. हम हर साल यौम पाकिस्तान पर अपने अजीम कायदीन के इस मार्के को याद करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज हम कहाँ खड़े हैं? हमें कायद के 3 उसूल मिले थे, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम. मगर बदकिस्मती से आज ईमान बचा. इत्तेहाद ऐसा है कि सब बटे हुए हैं, कहीं सियासत के नाम पर तो कहीं फ़िरक़ों और तंजीम साजी पर, तो हमारा यकीन ही नहीं है. जब पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद हो रही थी नाज़रीन, तो हमारे बड़ों की सोच क्या थी, वो मरहूम हनीफ असदी के अशार की सूरत में आपके सामने रखते हैं. वफ़ा के खूगर वफ़ा करेंगे ये तय हुआ था, वतन की खातिर जिए मरेंगे ये तय हुआ था. बवक्त हिजरत कदम उठेंगे जो सुए मंजिल, तो बीच रस्ते में दम ना लेंगे ये तय हुआ था. तमाम देरीना निस्बतों से गुरेज करके नए वतन को वतन कहेंगे ये तय हुआ था. खुदा के बंदे खुदा की बस्ती बसाने वाले खुदा के अहकाम पर चलेंगे ये तय हुआ था. किसी भी उलझन में रहबरों की रज़ा से पहले आवाम से इज़्ने आम लेंगे ये तय हुआ था. तमाम तर हल तलब मसाइल को हल करेंगे, जो तय नहीं है वो तय करेंगे ये तय हुआ था. सवाल फिर वही कि आज हम कहाँ खड़े हैं. 23 मार्च के हवाले से खुसूसी तौर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर किश्वर नाहीद, तारीख़ दान है. प्रोफेसर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. जब हमने देखा 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, उस वक्त जो सेंटिमेंट और एसेंस था इस करारदाद को पास करवाने वालों में, इस करारदाद के हक़ में आवाज़ उठाने वालों में, आज़ादी पाकिस्तान की बात करने वालों में, क्या वो एसेंस, क्या वो सेंटिमेंट इस वक्त भी इस मुल्क में, इस कौम में नज़र आता है आपको? 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम दिन है, इम्पोर्टेंट डे है. जो आपने क्वेश्चन किया कि 23 मार्च 1940 को मुसलमानों के अंदर जो वलवला, जो जोश था, क्या वो आज भी मौजूद है? जो सेंटिमेंट्स थे उस टाइम लोगों में, क्या आज भी वो है? तो आई एम वेरी सॉरी, मतलब अफसोस होता है ये कहते हुए कि हमने मुल्क को जिस मकसद के लिए हासिल किया था और जो थेरी, जो नज़रिया, जो हमारे ख्यालात थे, आज हम उनसे कहीं दूर जा चुके हैं. शायद उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उन लोगों ने वो मुसीबतें देखी, वो दुख झेले. उन्होंने एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर, बर्र-ए-सग़ीर के अंदर रहने का मुसलमानों ने दुख झेला. उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि यूनाइटेड इंडिया के अंदर वो अपनी ज़िंदगी को इस्लामिक रूल्स, प्रिंसिपल्स और कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं गुजार सकते. और मुसलमानों को इस चीज़ का उस टाइम एहसास था कि वो बर्र-ए-सग़ीर के अंदर महकूम बन के रह गए हैं. वो जानते थे कि वो
جمہوریت پوائنٹ آف ویو سے یا جمہوری نقطۂ نظر سے بھی وہ ایک منورٹی ہیں، نہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، نہ ان کے پولیٹیکل رائٹس ہیں، نہ ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، نہ ان کے ریلیجیس رائٹس ہیں. بیسک فنڈامنٹل رائٹس سے ان لوگوں کو محروم کیا گیا. انہوں نے تمام پریشانیاں، تکلیفیں اس ٹائم جھیلیں، اور انہوں نے اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں مزید اب اکٹھا نہیں رہنا، اور ہمیں اپنے لیے ایک الگ سرزمین، ایک الگ خطہ بنانا ہوگا، حاصل کرنا ہوگا، جہاں ہم میجورٹی کے طور پر اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں. جیسے کہ قائد اعظم نے اپنے ایک اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ we do not acquire a piece of land. We need a laboratory where we judge and experiment ourselves according to the rules of Quran and Sunnah. تو ہمیں کیسی سرزمین چاہیے تھی ایکچولی جہاں ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے. اس ٹائم جو محرومیاں تھیں، آج ہمارے پاس وہ محرومیاں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم آج 5ویں بڑی ایٹمی طاقت ہیں، اور اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو 5واں بڑا مسلم کنٹری ہے. ہمارے پاس آج کیا نہیں ہے؟ ہمارے پاس قدرت کا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، اور ہمارے جو بڑے تھے جنہوں نے جد و جہد کی، اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کی اور ہمیں اس مقام تک پہنچایا. ہم نے ان کی جو سٹرگلز تھیں، ان کی یہ بات جو بالکل ٹھیک ہے کوششیں ڈاکٹر تھیں، صاحبہ جو آپ کی انہوں نے کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس ہیومن پاور ہے، لیکن اب دیکھیں نا کہ یہی جو اس آبادی کی ابھی آپ بات کر رہی ہیں، یہی آبادی مسئلہ بن جاتی ہے اس وقت جب اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. یہی آبادی اس وقت مسئلہ بن جاتی ہے جب بیشتر بچے آؤٹ آف اسکول ہوتے ہیں، چائلڈ لیبر میں ان کو لگایا ہوا ہوتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. اسٹیٹ کی رٹ کہیں نظر نہیں آتی ان معاملات پہ. تو ان مسائل کو حل کرنا آپ کو لگتا ہے ہمارے آج کے سیاستدانوں کی ترجیحات ہیں بھی؟ جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی 23 مارچ 1940 کو، بہت سی خواتین اس وقت اس تحریک کے اندر شامل تھیں. پاکستان بننے کی تحریک کے اندر بہت سی خواتین شامل تھیں. آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم سب نے پڑھا ہے کہ خواتین نے اپنے زیورات تک پاکستان موومنٹ کے لیے بیچ کے انہوں نے دیے کہ اس کو استعمال میں لایا جائے. ہم عورتوں کے لیے زیور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو عورت نے اپنا زیور پاکستان کے لیے عطیہ کیا، پاکستان کے لیے دیا، اپنی عزتیں قربان کی، اپنی ناموس، ننگو ناموس عورتوں نے قربان کی. تو کیا آج ہم 2025 میں دیکھیں تو سینٹ میں کتنی خواتین کی ریپریزنٹیشن ہے، قومی اسمبلی میں کتنی ریپریزنٹیشن ہے، اور جتنے بھی قومی ادارے ہیں کتنی خواتین کی ریپریزنٹیشن ہے. ہم نے ایز اے معاشرہ کچھ نہیں سیکھا. اور آپ نے بات کی چلڈرنس آؤٹ آف اسکول، تو ڈیفینیٹلی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ڈیو ٹو دی لارج پاپولیشن. ہمارے ریسورسز اس معاملے میں بہت کم ہیں، اور آئی ایم ویری سوری کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں. اس کے بعد بھی ہم نے 3-4 ایسے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جنہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کی، لیکن ہم صرف اسٹیٹ کو ہم نے مینٹین کیا، ہم نے ویلفیئر کو چھوڑ دیا. اور ہم ویلفیئر کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی، میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے. ساتھ ساتھ چلتی ہے تبھی ظاہر ہے ملک ترقی بھی کرتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ تاریخ دان ہیں تو آپ کی ہم علم سے بھی تھوڑا فائدہ اٹھائیں گے اس موقع پر کہ 1940 میں جب یہ قرارداد منظور ہوئی تھی اس کے 7 سال بعد پاکستان وجود میں آیا تھا. تو تاریخ کے جھروکوں میں اگر جھانکیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے وہ جو 7 سال تھے جد و جہد کے اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد، وہ کیسے تھے، کس نے کتنا پارٹ ڈالا؟ جیسے آپ خواتین کی بات کریں تو اوور آل بھی ذرا سیناریو ڈسکرائب کیجیے گا. بالکل، یہ 7 ایئرس تھے جس کے بعد پاکستان جو ہے وہ فزیکلی ہمارے سامنے آیا. اس میں خواتین کی سٹرگل بہت زیادہ تھی. جتنے ہمارے مرد لیڈرز تھے، رہنما تھے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی. اس میں بہت بڑا نام محترمہ فاطمہ جناح کا ہے، اس کے بعد بہت بڑا نام رانا لیاقت علی خان کا ہے. ہماری بہت سے لوگ، تقریباً 95% ہمارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان بننے کے بعد رانا لیاقت علی خان نے کس حد تک پاکستان کو سہارا دیا، کس طرح گرلز گائیڈ اور بوائز گائیڈ کے ذریعے انہوں نے والنٹیئرز پورے پاکستان، اس ٹائم جو نیولی پاکستان سے اسے اکٹھے کیے. نہ صرف اس وقت بلکہ
23 मार्च 1940 के बाद भी जो रज़ाकार थे, जिनमें ख़वातीन और मर्द शामिल थे, इनको इकट्ठा करना, यकजा करना, उनके अंदर ये जोश, जज्बा और वलवला पैदा करना, ये सारा उस टाइम जो ख़वातीन थी उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी ली, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। और वो एक टिपिकल वो ख़वातीन वो नहीं थी कि 4 दीवारी के अंदर रहना, सिर्फ किचन तक रहना, सिर्फ खाना बनाने तक रहना। ये वो ख़वातीन थी जो कि एक पढ़ी लिखी लिटरेरी लेडीज़ थी, ख़वातीन थी जिनको उठना बैठना, जिनको सलीका था, जिनको पता था कि वेस्ट में क्या हो रहा था। वो जानती थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने क्या लूज़ किया, वो जानती थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में मुसलमानों ने क्या लूज़ किया। वो इन सारी चीज़ों को, हकीकतों को वो समझती थी, इसलिए उसमें उन्होंने अपना एक पार्ट शेयर किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों के लिए मेल रहनुमाओं के साथ साथ। और फिर हमें 14 अगस्त 1947 में भी इन ख़वातीन ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। जैसे मैंने रना लियाकत अली खान का बताया, तकरीबन 1.25 करोड़ आबादी पाकिस्तान की बढ़ गई थी पाकिस्तान बनने के बाद। उस 1.25 करोड़ आबादी में बताया जाता है कि 10 लाख उसके अंदर सिर्फ डेड बॉडीज थी। 10 लाख डेड बॉडीज को दफनाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस स्टेट के लिए, उस रियासत के लिए जिसके पास कुछ नहीं था। तो रना लियाकत अली खान ने अपने रज़ाकारों के साथ मिलकर उनकी कफन दफन का सारा बंदोबस्त किया। और कहा जाता है तकरीबन 30 लाख लोग वांटेड थे, इंजर्ड थे। उनकी मरहम पट्टी भी रना लियाकत अली खान ने अपनी इन्हीं रज़ाकारों के ज़रिए की। और बहुत इंटरेस्टिंग इसमें स्टोरी है कि ये जो लड़के थे, रज़ाकार जो थे, वो शाम को अपने कत्तों के ऊपर बाल्टियां डालकर गांव-गांव जाते थे, मांगते थे, मांग के लाके रिफ्यूजिस को लाके खाना देते थे। तो देखिए, हमने रिफ्यूजिस के साथ हमने अपना क्या पार्ट प्ले किया है। हमने वो जो अपना सब कुछ देने के बाद एक सिर्फ पाकिस्तान के नाम को हासिल करने के लिए यहाँ तक पहुंचे, हम जो यहाँ के सेटलर थे, हमने अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है एज अ सोसाइटी, हम बड़े इसमें फेल रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा नाम जो रना लियाकत अली खान है, जिन्होंने सेटलर्स को भी बचाया, वो दागदार होने से जिसने हमें बचाया। ख़वातीन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो 23 मार्च 1940 से लेकर हमने 1950 तक ख़वातीन का एक स्ट्रॉन्ग हमने एक पार्ट शेयर देखा है, उनका एक रोल देखा है। मैं चाहती हूँ कि आज भी वही रोल ख़वातीन जो हैं वो प्ले करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, एज अ मदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, एज अ प्रोफेशनल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, और एज अ उस्ताद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक चीज़ जी मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। एज अ उस्ताद, एज अ टीचर, मैं हमेशा इस बात को कन्फेस करती हूँ और मैं समझती हूँ दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझसे जो गलती हुई है एज अ उस्ताद, मैं उसको कन्फेस करूँ। हमारे उस्ताद पहले बहुत ईमानदार थे, हमारा उस्ताद बहुत मेहरबान था, हमारा उस्ताद था। आज हमारा उस्ताद सिर्फ प्रोफेशनल रह गया है। जिस दिन उस्ताद करप्ट हुआ, उस दिन हमारी कौम करप्ट हुई। तो सबसे पहले उस्ताद को खुद से बेहतर करना होगा, तभी जाके हमारी कौम, हमारी सोसाइटी बेहतर होगी, हमारे अदारे बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर किश्वर नाहिद साहिबा हमारे साथ थी और हिस्टोरियन थी, और इस हवाले से वो उस वक्त जो एसेंस था 1940 में जब ये करारदाद मंजूर हुई, उस वक्त जो सेंटिमेंट्स थे उसके ऊपर उन्होंने रोशनी डाली। लेकिन साथ ही ये भी हमें अफसोस से कहना पड़ता है, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, कि वो एसेंस अब हमें नज़र नहीं आता, उसको रिवाइव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।